بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أعوذ بالله صدق الله الذي تبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله فنقلنا بكماله فتخطى بجماله حسرت نبي خصاله صلوا عليه وآله نگاہ کو مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی عظیم وہی اللہ جل وعلا کریم صاحب حضور کبھی غریب دور رہی دلدار پیدا فخر بردار محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوڑباد میں ہدیہ السلام حاصل کرنے کے بعد حضرات مولانا شمشان قادری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے توفیق سے ہم سب معلومہ کے رہے کہ اس کے بعد کا میں باتیں ہیں لگری وہاں آدمی کو بول سکتا ہے آج کیا عنوان ہے وہ ہے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کی ضرورت ہمیں جاتی ہے اللہ کریم ہمیں دنیا میں اپنے نیک بندوں کی صحبت نصیب فرمائے اور آخرت میں ان کے ساتھ حشر فرمائے یہ دور جس میں ہم آتے ہیں موجود ہیں زندہ ہیں فکروں سے بھرا دور ہے اور نیکی کے جو مواقع ہیں وہ کم ہیں اور ساتھ ساتھ نیک بننے کے مواقع بھی کم ہو گئے تو لہٰذا نیک بننا اور اپنی سوچ کو اپنی فکر کو نیک بنانا اور اپنے وجود سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا یہ مشکل ہو گیا ہے ایسے لگتا ہے کہ قیامت صغریٰ بقا ہے اور ہم ایسا ایسا قیامت صغریٰ جس کا ایک وقت اللہ نے مقرر کیا ہے وہ اپنے وقت بنائے کہ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اسی لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم نیکیاں کریں نیکیوں کی کوشش کریں نیک بننے کی کوشش کریں اس کے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کریں ان کے ساتھ معیت اور قرب والا تعلق پیدا کریں تبھی انسان نیک بن سکتا ہے دنیا میں ہر شعبے کے لوگ اپنے شعبے کے لوگوں سے ملتے ہیں اور اپنی شعبے کی ترقی کے لیے اور بہتری کے لیے انہیں لوگوں سے رام رسم کرتے ہیں ڈاکٹر سے ملتا ہے
انجینئر سے ملتا ہے تاکہ اس کے شعبے میں بہتری آئے، بزنس مین سے ملتا ہے۔ تو جسے ایک بننا ہے، اچھا بننا ہے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مقرب ہونا ہے، اس کی اجازت ہے کہ وہ نیک لوگوں کی صحبت کرے، جن کی فکر اچھی ہو، جن کے عقائد و نظریات اچھے ہوں، جن کی طبیعتیں صالح ہوں، ان کے ساتھ بیٹھے۔ یہی صورت ہے۔ اب یہ سلسلہ بھی کم ہو گیا کہ نیکوں کو ڈھونڈیں، کہاں ڈھونڈیں، کہاں ملیں گے۔ نیک لوگ ڈھونڈنا یہ بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اپنی نظر میں، اپنا اعتبار سے ہر کوئی دیکھ ہے، لیکن جو اللہ کی ذات کا مقرب کرتا ہے، جس کے پاس بیٹھنے سے اللہ کی یاد آتا ہوتا ہے، دل نیکی کی طرف قائم ہوتا ہے اور انسان نیک بن جائے، ایسا ماحول کم میسر ہے، لیکن بالکل ختم نہیں ہو گیا۔ اس لیے ہمیں ایسے لوگوں کی تلاش میں رہنا ہے، ایسے لوگوں کو تلاش کرنا ہے۔ تو تبھی نیک بن سکتے ہیں۔ اب سامنے نیک بننا اور اس کا ہمیشگی اختیار کرنا، انسان نیکی کی طرف قائل ہو جاتا ہے، نمازی بنتا ہے، نیکیاں کرنے لگ جاتا ہے، لیکن پھر وہ اپنی لائن سے ہٹ جاتا ہے، دوبارہ پھر وہی گناہوں کی دنیا کی طرف پلٹتا ہے۔ تو یہ تو صرف ایک وقتی طور پر سب کچھ ہوا، یہ تو ایک پریکٹس ہے، تاکہ ہمیں ہمیشہ کے لیے نیک بننا ہے اور اس نیکی کو صرف اپنی باتوں تک نہیں بلکہ اپنی طبیعت کا حصہ بنانا ہے۔ اپنی باتوں میں بھی ہم نیک بنے، تو ساتھ ساتھ جس طرح ہم نے اپنے ظاہر کو نیک بنانا ہے، اسی طرح اپنے باطن کو بھی نیک بنانا ہے۔ اپنے احساسات، جذبات، خیالات اور خواہشات کو انہیں بھی نیک بنانا ہے۔ صرف ظاہر نیک نہیں ہونا چاہیے، صرف باتیں نیکی والی نہیں ہونی چاہیے کہ نیک لوگ جس طرح باتیں کرتے ہیں ہم صرف اس طرح باتیں کریں، یہ کافی نہیں، بلکہ اپنے تمام معاملات، زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں نیک بننا ہے۔ جو وعدے ہم نے اللہ کی مخلوق سے کیے ہیں، ان میں بھی سچائی ہو، صداقت ہو، وہ بھی وعدے ہم اپنے رب سے کر کے آئے اس کے رات میں کہ ہم نیک رہیں گے، صالح رہیں گے، نیکیوں والی زندگی گزارے گئے، تو جو اپنے رب سے وعدے ہیں انہیں بھی پورا کرنا ہے، ان میں بھی صحیح سچا اور صادق رہنا ہے۔ تو یہ مشکل کام ہے، لیکن دوستو بڑا حال ہے اور کا۔ اس لیے اب ضرورت ہے کہ ہم اس ماحول میں نیکوں کی صحبت ہوتے، نیک لوگ، اچھے لوگ، ان کے ساتھ نکالنا ہو، رسم ہو، ان کے ساتھ بیٹھنا ہو، وقت نکالیں، جس طرح کے دیگر چیزوں کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں۔ ایسے لوگ تلاش کریں، ایسی محافل تلاش کریں جس میں جا کر شرکت کر کے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ہمارا مردہ دل زندہ ہو جائے، اس دل میں اللہ اس کے رسول کی یاد پیدا ہو جائے، دل نیکی کی طرف قائم ہو، نیکی کا جذبہ پیدا ہو اور برائی سے نفرت پیدا ہو۔ اس ماحول کو ہمیں ڈھونڈنا ہے۔
خلوت میسر ہونے کی تنہائی ہو، با انسان بیٹھے تھوڑا اپنے متعلق سوچے اور نیک اور صالح خیالات آئیں، اس میں یہ توقع تھی کہ انسان نیک بن جائے، ماحول نیک تھا، سوسائٹی معاشرہ نیک تھا۔ اس طرح کی بے رحمی، الحاد و بے دینی اور فتنے جو آج ہماری سوسائٹی میں معاشرے میں آ گئے ہیں، یہ نہیں ہے۔ 100 سال پیچھے، 80 سال یا 90 سال پیچھے چلے جائیں، 50 سال پیچھے، یہ ماحول نہیں، خلوت میسر تھی۔ آج وہ ماحول نہیں ہے، آج ہر شخص جلوت میں ہے، ہر عقل والد جلوت میں ہے، ہر شخص کو ایک صحبت میسر ہے۔ پہلے معاشرہ اور آپ کے معاشرے میں فرق ہے۔ 100 سال پیچھے یا 50 60 70 سال پیچھے چلے جائیں تو سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان والوں کو پتہ نہیں تھا۔ جب ہو چکا ہوتا، کافی عرصے کے بعد پتہ چلتا کہ امریکہ میں، سعودی عرب میں، چائنا میں یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ کمیونیکیشن کا اور ٹیکنالوجی کا، اور یہ جو ٹیکنالوجی کی اور بھرمار ایک دم آئی ہے سالوں میں، یہ نہیں تھی۔ لیکن آج یہ دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، ایک گاؤں کی طرح ہو گئی ہے کہ جب گاؤں میں کوئی بات ہو تو تھوڑی سی دیر میں پورے گاؤں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کوئی واقعہ ہوا ہے۔ اب ہمارا معاملہ، پوری دنیا کا معاملہ ایسے ہی ہو گیا ہے۔ تو اب جو خلوت ہمیں ملنا تھی، جس سے ہمیں کوئی سہلے اور نیک خیالات آتے، وہ میسر نہیں ہے۔ اب ہم بزنس مین ہیں تو ہر وقت کسی نہ کسی جلوت میں ہم رہتے ہیں۔ بزنس مین حضرات کی میٹنگ ہو رہی ہے، وہاں کاروبار کی باتیں، مال دولت کی باتیں، زیادہ کمانے کا معاملہ ہے، تو فکر آخرت تھی، جو نیکیوں کا معاملہ تھا وہ کم ہو گیا۔ اب وہ سارا دن اس نے سوچا کاروبار کے متعلق، مال کے متعلق، تو کاروبار کو کس لیے کرتا ہے، اس لیے کہ ترقی ہو، کاروبار بڑھے، آگے بڑھے۔ تو وہ سوچتے سوچتے رات کو جب بستر پہ پہنچا ہے، تب بھی باتیں اس کے ذہن میں یہی ہیں، تو وہ اس جلوت سے نکل نہیں پا رہا کہ خلوت میں جائے، تو سوچے، نیکی کا ذہن بنے، یہ کم ہو گیا ہے۔ اور پھر میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی ہے کہ ہر شخص کے ہاتھ میں اب موبائل ڈال دے گا۔ موبائل اس چھوٹی سی چیز کے اندر پوری دنیا سما گئی ہے، ساری دنیا اسی کے اندر آ گئی ہے۔ انسان خلوت سے بالکل دور جا پڑا۔ جو خلوت تھی، دل میں ہو یاد تیری گوش ہے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ انسان خلوت میں بیٹھے، تنہائی میں بیٹھے، کچھ اپنے متعلق سوچے، اپنی رات کے متعلق سوچے، تو فکر آخرت پیدا ہو، یہ ختم ہو گئی ہے۔ اب ہر وقت اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور اتنا آسان ہو گیا کہ اب اسے بٹن دبانے کی ضرورت نہیں ہے، بس انگلی کے ایک اشارے پر سب کچھ آگے پیچھے ہو رہا ہے، اور اس کی خلوت تباہ و برباد ہو گئی۔ دوستو، ہمیں ان چیزوں سے نکل کر سوچنا ہوگا، فکر کرنی ہوگی اپنی۔ ہم اس موبائل کی دنیا میں گم ہو کر ساری دنیا کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس دنیا کی تلاش میں ہم اپنے آپ کو گم کر بیٹھے، ہم خود ہی گم ہو گئے، ہم خود زندگی کی راہوں میں کہیں بھٹک رہے ہیں۔ ہمارا جو مقصود تھا، مدعا تھا، ہماری جو منزل کہیں تھی، جہاں تک ہمیں پہنچنا تھا، ہم عالمی ارواح سے سفر کرتے ہوئے اس دنیا میں آئے، اور اس دنیا میں مسلسل زندگی کا یہ سفر جاری ہے، اور اس سفر میں ہمیں عالم برزخ تک پہنچانا ہے، قبر تک، اور پھر
اس کے بعد کا ایک لمبا سفر، پتہ نہیں کتنے دہائیاں گزرے گی، اس کے بعد پھر اگلا سفر حشر کا۔ مسلسل جس سفر میں ہم ہیں اور ایک منزل ہے ہماری، کہیں نہ کہیں ہم چلتے چلتے دنیا کے خیالات میں گم اور دنیا کی محبت میں گم ہو کر اپنے سفر کو بھلا بیٹھے ہیں۔ گم ہو گئے ہمارے سفر، ہماری منزل ہماری آنکھوں سے ہو جاتی ہے۔ اسی لیے لازمی ہے کہ ہم اپنی زندگی جو تاہی مصروف ہو گئی ہے اس میں سے، اور جو پوری دنیا کو ہم کھگال بیٹھے ہیں، کئی تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے آپ کو بھی کھگال لیں۔ ہم کیا ہیں؟ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، حالانکہ یہ بڑا مقصد تھا، انسان کو اپنے آپ کو ڈھونڈنا تھا، تبھی اسے اللہ تک کی رات ملتی، تبھی اسے منزل ملتی۔ تو دوستو، اس لیے اچھی صحبت، نیک اور صالح صحبت، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت جہاں بیٹھ کر اور اللہ کی ذات کے بندوں کی تذکرے، ان کی محافل، ان کی یادیں بنانا، ان میں بیٹھنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے، ورنہ ہم کہیں کھو جائیں گے۔ ہم دنیا کو تو ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے اور برباد بھی کریں گے، اور سمندر کے تہوں میں بھی ہم جناب اتر جائیں گے، پہاڑوں کو چیریں گے اور جناب پرواز کریں گے تو چاند پر قدم رکھیں گے، یہ ساری دنیا کو ہم کھنگا لیں گے، لیکن ہم خود کہیں گم ہو جائیں گے، اور یہ اتنا بڑا نقصان ہوگا جس کا کوئی اندازہ نہیں۔ اس لیے اچھی صحبت، اللہ کے نیک صالح برگزیدہ اور مقبول بندوں کی صحبت کو ڈھونڈیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان سے بات کریں، اپنے مسائل کو بتائیں۔ یہ صحبت بہت بڑی دولت ہے، اچھی صحبت، نیک بندوں سے دوستی بہت بڑی دولت ہے۔ اگرچہ آج نہیں ملتی، لیکن اللہ کی ذات کے نیک بندوں کی صحبت، ان کے ملفوظات، ان کی کتابیں، ان کی تعلیمات، وہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہم ان سے اپنا تعلق کرتے ہیں، کبھی فوائد حاصل ہوں گے۔ دوستوں، اللہ علوم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صحبت صالح کو نہ کر، لوگوں نیک اللہ کی ذات کے صالح اور مقرب بندوں کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے۔ انسان نیک بننا چاہے تو اس کے اپنے آپ میں ہے، وہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرے، ان کے ساتھ بیٹھے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس صحبت کی بڑی خوبصورت مثال بیان اپنی کتاب لسان ثانی، بڑی پیاری مثال دی، اور اس صحبت کا اثر جو انسانی کردار پر، انسانی شخصیت پر پڑتا ہے، بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کیا۔ شیخ سعدی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک دن حمام میں غسل کرنے کے داخل ہوا، گلے خوشبو درخمام سے، فرماتے ہیں ایک روز میں حمام میں داخل ہوا، رسیدت نسل محبوب بدستم، فرماتے ہیں جب میں اس حمام میں داخل ہوا تو مجھے ایک دوست نے، ایک مہربان نے مٹی دی، ایک مٹی مجھے دی۔ پہلے خود خاص علاقوں میں ایک قسم کی مٹی دی جس سے غسل کیا جاتا، آتے تھے لوگ اور اسے صابن کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اب تو جدید دور ہے، صابن آ کے اس سلسلے ہو گیا۔ پہلے مٹی، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے میں حمام میں داخل ہوا، کسی دوست نے مجھے مٹی دی نہانے کے لیے، اور وہ مٹی کیا تھی جناب، جب میں نے اس کے ہاتھ سے مٹی لے کر اپنے ہاتھ میں لی، خوشبو اٹھی ہے، بتو گفتگو مشکی جاتی تھی، اس مٹی سے جب خوشبو آئی تو میں نے مٹی سے کہا، اے مٹی تو مشک ہے یا عطر ہے؟ یہ تیرے اندر سے اتنی خوشبو کہاں سے آ گئی؟ تو مٹی ہے، پاؤں کے نیچے آتی ہے، اور جب گندے پاؤں کے نیچے تو آئے گی تو بدبو دے گی، تو کہاں سے خوشبو ڈال ہو گئی؟ تو مشک ہے یا عطر ہے کیا تو دل کا میرے کو بستا؟ تو عجیب چیز ہے، تو ہے تو مٹی، لیکن میرے اندر سے خوشبو ایسی آئی ہے کہ جس نے میرے دماغ کو معطل کر چھوڑا ہے، اتنی خوشبو تیرے اندر سے کہاں ہے؟ مٹی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، زبان حال سے مٹی نے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں مٹی ہوں، وگفتہ
انگلے ناچیر بودم ولیکن مدت باقل نشستم. اس نے کہا واقعی میں مٹی ہوں، میرے اندر سے بدبو آنی چاہیے، پاؤں کے نیچے آتی ہوں نالی کی زینت بنتی ہوں، لیکن آج میرے اندر سے جو خوشبو آ رہی ساتھی، یاد رکھیے میری اپنی خوشبو نہیں ہے. چند دنوں کے لیے میرا ساتھ، میرا قرب، میرا تعلق پھولوں کے ساتھ ہو گیا ہے. پھولوں کے ساتھ مجھے رکھا گیا. جمال ہم نشین در من سر درد. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے مکی نے مجھے کہا شیخ سعدی میں مٹی ہوں، میرا تعلق پھولوں سے ہوا. اب یہ حسن جمال، یہ خوبصورتی اور خوشبو میری نہیں ہے، بلکہ جو میرا ہم نشین اور میرا دوست ہے، مہمان ہے، اس نے جو خوشبو آگے پھینکی ہے وہ خوشبو میرے اندر آ گئی ہے. تو گر دامن ہم آقا کو گرفتم، بٹ میں کیا میری حیثیت کیا، میں تو مٹی ہوں. تو مٹی اگر پھولوں کے ساتھ ملتا ہے دوستو، اگر پھولوں کے ساتھ اس کا تعلق ہو جائے تو مٹی کے اندر بھی خوشبو آتی ہے. بالکل اسی طرح اگر کوئی اللہ کا نیک اور مقرب بندہ، اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر گزیدہ بندہ، اگر اس کی صحبت میں اثر آ جائے، انسان اس کے ساتھ بیٹھ جائے، اس کے اندر بھی نیکی کی خوشبو آ جاتی ہے. اسی لیے چاہیے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے، نیک لوگوں کو ڈھونڈا جائے. علامہ مسجد اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خوب بہتر شان خریدے جنت افسر. لوگوں کہ اللہ والوں کی صحبت، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان سے باتیں کرنا، ان سے تعلق قائم کرنا، اس کو عام نہ سمجھنا، یہ گویا کہ جنت کی چابی ہے. اتحادوں میں جنت کی چابیاں ہیں. یہ بندوں کو قریب لا لا کر اللہ حضرت کی ذات کے در پر جھکا جھکا کر جنت کی چابیاں بانٹ رہے ہیں. اس لیے ان لوگوں سے صحبت رکھنا انتہائی ضروری ہے. آج کے مادی دور میں جب ہم دنیا کی محبت میں گم ہو گئے ہیں، اس لیے دوستوں بہت زیادہ ضرورت ہے. اس لیے اللہ معلوم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ اور نیک بندوں کی صحبت کے متعلق بات فرمائی. جب زبان صحبت باولیاء، اللہ والوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے کھڑی بیٹھنا، ان کے ساتھ جا کر بیٹھنا، باتیں کرنا. فرماتے ہیں بہتر 60 سال اطاعت بیریا. لوگوں ایک طرف 100 سال تک ایک بندہ بغیر کسی دکھاوے اور ریاکاری کے عبادت میں لگا رہے، اور دوسری طرف کسی اللہ والے کا دامن ہاتھ میں آ جائے، کسی صوفی کا، اللہ کی ذات کے قرب یافتہ بندے کا دامن اس کے ہاتھ میں آ جائے، 100 سال کی بے ریا عبادت سے اللہ کی ذات کے اس بندے کی صحبت زیادہ بہتر ہے. اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کی صحبت اختیار کرنا اس سے نہیں بہتر ہے. اس لیے نیک صحبت ڈھونڈیں، اچھی صحبت ڈھونڈیں، بری صحبت سے اپنے آپ کو بچائیں. اچھی صحبت عطار کی طرح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا اچھی صحبت، اللہ کا نیک بندہ، اس کے ساتھ بیٹھنا، تعلق رکھنا ایسے ہے جیسے کسی عطار سے، عطر والے سے تعلق ہو گیا ہے. وہ تمہیں خوشبوئیں دے گا. اور جو برا دوست ہے فرمایا اس کی دوستی سے بچنا، اس لیے کہ جس طرح وہ خوشبو والا ہے تجھے نیکی کی خوشبو دیتا ہے، اسی طرح جو برا دوست ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے لوہار ہو. اس کے بعد کیا وہ آگ کی آگ ہوتی ہے، اسے جلائے گی، تیرے دامن کو داغدار کرے گی، اور تیرے دامن کو جلا کر راک کر دے، تیری حیثیت کو ختم کر دے. اس لیے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنا بہت بڑی دولت ہے. اور جنہیں یہ صحبت ملی، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے رخ پر دعا کر ایک تھوڑی دیر کے لیے کسی نے اگر نگاہ ڈال دی ایمان کی حالت میں، اللہ کی ذات نے اسے اپنے حبیب کا صحابی بنا دیا. اور اس نے اتنے بڑے مقام پر پہنچے، اپنے رات کے سارے غوث و محتاج مل کر بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ذات کے غلام کی مقام پر تک نہیں پہنچ سکتے. اس لیے ان کا مقام اتنا بڑھ گیا، اس لیے انہوں نے صحبت اختیار کی، حضور کی ذات کی میت اختیار کی، ساتھ بیٹھے اور صحبت اختیار کرنے نے انہیں کہاں تک پہنچا دیا. اصحابی نجوم فبأي اقتديتم اهتديتم. انہوں نے صحبت اختیار کی، اللہ نے ان کا مقام اتنا بلند کیا ہے. اب جو بھی ان کے ساتھ بیٹھے گا، ان کے دامن کو پکڑے گا، وہ ہدایت پا جائے گا. صحبت اتنا بڑا
کردار ادا کرتی ہے دوستوں. اس لیے اللہ والوں کی صحبت بہت ضروری ہے. اللہ نے قرآن کریم میں صحبت کے تذکرے کیے. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی ذات کو فرمایا کہ ہمارا ایک بندہ ہے، اس کی صحبت اختیار کرے. حضرت خضر علیہ السلام نے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات حضرت خضر علیہ السلام کی ذات کے پاس جاتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں اور ان سے بہت کچھ لے کر آتے ہیں. اس لیے اچھی صحبت بہت بڑی دولت ہے. اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس لیے کہ ان کے ساتھ بیٹھو گے تمہارے مردہ دل زندہ ہو جائیں گے. دوستو اس لیے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت، اللہ کی صحبت بھی انسان کو میسر آتی ہے. اللہ کی صحبت کیا ہے؟ اللہ کی ذات کی صحبت یہ ہے کہ بندہ اس کا ذکر کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی ذات نے فرمایا میرا بندہ جب میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. جب اللہ ہی مل گیا باقی کیا رہتا ہے. اور فرمایا اس مقام، اس اللہ والے کا مقام اتنا بلند ہو گیا کہ اب جو اس کے ساتھ آ گیا، جو اس ذاکر کے ساتھ بیٹھے گا، اللہ رب العزت کی ذات اس بیٹھنے والے کو بھی اس کا فیض عطا فرما دے گا. بخاری شریف میں حدیث پاک ہے الجلساء الاشقى جلیسهم، جو ان کے ساتھ بیٹھا ہے، ان ذاکرین کے ساتھ جو اللہ تعالی کی ذات کی یاد کی محفل سجا کر بیٹھے ہیں. جو آئے گا اگرچہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا اپنے کام کی وجہ سے آئے گا، لیکن ان کے ساتھ بیٹھ جائے گا، اللہ رب العزت کی ذات کی فیض اسے بھی عطا فرما دے گا، اسے بھی معلوم نہیں جانے دے گا. دوستو اس لیے ان محافل کے اہتمام ہمیں کرنا ہے، ان محافل کے اہتمام اور جناب ان کے فوائد اور ثمرات کو حاصل کرنا ہے. ایک حکایت کو علماء نے بیان فرمایا کہ ان صحبتوں سے فائدے کیسے ملتے ہیں، انسان کیا سے کیا بن جاتا ہے. گناہوں والی زندگی کو چھوڑ کر صالحین کی زندگی اللہ تعالیٰ کی ذات عطا فرما دیتا ہے. جس کو کوئی صالح مل گیا، جسے کوئی اللہ کا نیک اور مقرب بندہ مل گیا، اللہ کی ذات میں کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. ایک عورت کے متعلق ہے، بڑی حسین و جمیل، بڑی خوبصورت تھی، اس کا اپنا حسن پر ناز تھا، بڑا حسن پر ناز تھا. اس نے ایک دن اپنے شوہر کے سامنے آئینہ دیکھا، آئینے میں جب اپنا اس میں جواب دیکھا اور کہا، اپنے شوہر سے کہا کوئی اس دھرتی پر اس دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جو میرے حسن و جمال کو دیکھے اور مجھ پر فرشتہ نہ ہو جائے، میرا دیوانہ نہ ہو جائے. کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے دنیا میں؟ اس کی شوہر نے کہا ہاں ایک شخص ہے جو تیرے حسن و جمال کے جال میں نہیں آئے گا، تیری زلفوں کا عاصی نہیں ہو سکتا. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی نگاہوں میں جلوہ مصطفیٰ ہے اور پھر کوئی دنیا کا حسن، کوئی خوبصورتی، کوئی رہنائی ان کی آنکھوں میں سما ہی نہیں سکی ہے. کون ہے؟ کون ہے مجھے بتاؤ. کون سی بات ہے؟ حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ تابعی ہیں، بڑے تابعی ہیں. ان کی باتوں میں جادو کا جادو. جب بات کرتے بڑے بڑے سخت اور پتھر دل بھی رو بیٹھتے تھے. حتیٰ کہ صحابہ رسول سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے، اتنے بڑے جلیل القدر صحابی بھی اس تابعی کی محفل میں جا کر ان کی نصیحتوں کو سن سن کے روتے تھے. کچھ اور اپنی بیوی کو کہتا ہاں عبید بن عمیر ایسا ہے، تیرے حسن و جادو اس پر نہیں جا سکتا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر مجھے اجازت دو، اجازت تو میں اس کے پاس جاتی ہوں، میں دیکھتی ہوں کیسے میرے حسن کی جال میں نہیں جاتا. وہ گئی، اجازت مل گئی، اس کی محفل میں گئی. حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محفل میں جا کر کہا کہ حضرت مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے اور مجھے تنہائی چاہیے. اللہ والے ہیں، صاحب جو ہے دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، انہیں پتا ہے اس کے دل کی دنیا کہاں ہے. میں نے کہی نا صحبت یافتہ لوگ بڑے فائدے میں ہیں. دوستو ایک لوگوں کی صحبت بہت بڑی دولت ہے. ایک لوگوں کی صحبت انسان کی اور انسان کو نیک بنا جاتی ہے. ہم جیسی صحبت اختیار کریں گے ہمیں ویسے ہی درد ملے گا. آج جو دنیا میں ہے وہ قریب گئی اور کہا مجھے ایک مسئلہ پوچھنا
لے گئے. تنہائی جب میسر آ گئی اس نے اپنے چہرے سے نقاب پلٹ دیا. قیامت خیر اس میں تھا. اس نے کہا کہ جتنا بڑا عابد ہے ایک لمحے میں میری دل کو تاثیر ہو جائے گا. لیکن اسے پتا نہیں تھا یہ کسی اور حسن کو دیکھ کر بیٹھا ہے جس کے آنکھوں میں جلوہ خدائی خداوندی ہو, جس کی آنکھوں میں جلوہ مصطفیٰ ہو. وہ دنیا کے حسن کو دیکھ کر کیا کرے گا؟ ساری کائنات نصیب بن کر آئے تب بھی موقع ٹھوکروں پر رکھتا ہے. اس نے جب اپنا نقاب الٹا اور دعوت دی, حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ٹھکرا دیا. بار بار وہ کہتی رہی. آپ نے فرمایا دیکھو میں جب سوال کرتا ہوں تجھ سے, اگر تو نے ان سوالوں کے جواب درست دے دیے تو پھر میں سوچوں گا کہ بتا دیا. یہ اللہ والوں کی صحبت کیمیا کا اثر کرتی ہے دوستو. جہاں ڈال دو, جس مٹی پر ڈال دو, یہ کیمیا اسے سونا بنا کے رہتی ہے. اللہ والوں کی صحبت, ان کا قرب, ان کی محبت, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, اللہ رب العزت کی ذات انہیں اور بندوں کو بھی سونا بنا دیتا ہے. آپ نے فرمایا چند سوال ہیں, پھر ان سوالوں کے جواب اگر تم نے درست دے دیے تو پھر یاد رکھنا پھر میں تیرے اس بات کے متعلق سوچوں گا. سوال کی فرمایا اگر تیرے پاس موت کا فرشتہ قریب ہو, تیرے سامنے موت کا فرشتہ قریب ہو تب بھی تو یہ کام کرے گی؟ اس نے کہا نہیں. پھر سوال ہی پیدا نہیں ہو. آپ نے فرمایا ٹھیک جواب دیا. فرمایا سارے زمانے کو اعمال نامے مل لو سیدھے ہاتھ میں اور تیرے ہاتھ میں اعمال نامہ آنے والا ہو پائے ہاتھ میں, کیا پھر بھی تو یہ کام کرے گی؟ اس نے کہا نہیں. کہا پھر تو یہ جواب بھی درست ہے. پھر کہا اگر تم قیامت کے روز اللہ رب العزت کی بار کائنات میں حاضر ہو اور اپنے اعمال کے حساب دے رہی ہو تب بھی تو یہ کام کے ارادہ کرے گی؟ اس نے کہا نہیں کرو. فرمایا یہ بھی درست ہے. فرمایا پھر سوچو یہ سارے معاملات تیرے سامنے ہونے والے ہیں, کیا جواب دو گی؟ وہ الٹے پہنچ چلی گئی اور گھر گئی ہے, اس کی کیفیت بدلی ہوئی ہے. اس شوہر نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا جب مرد نیک بن سکتے ہیں تو عورتیں بھی نیک بن سکتی ہیں. جب مرد عبادت گزار بن سکتے ہیں تو عورتیں بھی عبادت گزار بن سکتی ہیں. یعنی گئی تو کسی اور مقصد کے لیے گئی تھی, لیکن اللہ والے کی تھوڑی دیر کی صحبت نے اسے جماعت تک پہنچا دیا, اللہ عزت کی رات کی وجیہ بنا دیا. اس لیے اس کا شوق کہتا تھا اور ہماری بات کی. اس نے کہا جو عبید بن عمیر کو کیا ہو گیا اور مجھے کیا ہو گیا؟ میں نے اپنی بیوی کو اس طرف بھیجا تھا کہ اس نے جب گئی تھی تو کچھ اور تھی. ہماری حالات خوشی بھری رات ہوتی تھی, کیسے ہماری حالات کو عبادت بھری رات بنا دیا ہے. یہ سارے صحبت اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کی بہت بڑی دولت ہے. ہماری صحبتیں کیسی ہیں, ہمارا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے, ہمارے پہلو نظریات کیسے ہیں, جن کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کے کیسے ہیں, ان چیزوں کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے. دنیا میں بے شمار واقعات ہو رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں. اسکولوں کی صحبت کیا ہے, یونیورسٹیوں کی, کالجوں کی اور دنیا کے لوگوں کی کیسی کیسی صحبتیں ہیں. انسان کہاں کہاں بھٹک گیا. ہم دنیا میں کتنے مدد ہو گئے, کیا کیا واقعات ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں, لیکن ہم سن نہیں رہے, ہم جاگ نہیں رہے, ہم بالکل سوئے ہوئے ہیں. قرآن میں بار بار جگا رہا ہے اس طرح الناس, اے لوگوں تمہارا حساب بالکل قریب ہے. اور فی غفلۃ فوری, لوگ تو سوئے ہوئے ہیں, لوگ نیند میں ہیں, اٹھنا نہیں چاہتے. قرآن بیدار کر کے جناب انہیں اٹھا رہا ہے, لیکن یہ پھر بھی سوئے ہوئے ہیں, انہیں اثر نہیں پڑ رہا. ہم اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو دفنا رہے ہیں, اٹھاتے ہیں, فکروں کے جناب شکار ہو رہے ہیں. اپنی صحبتوں کو بہتر بنائیں. ہمارے پاس ایک موبائل نے ہمیں کہاں سے کہاں کہیں کا نہ چھوڑا, ہماری نسلوں کو نگل گیا ہے, کہاں گیا ہے. اس جدید ٹیکنالوجی کی اور شروعات ترقی نے ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا, سائنس نے ہمیں کہاں تک پہنچا دیا ہے. لہٰذا اس بات کی اشد ضرورت ہے اللہ کے نیک بندوں کو ڈھونڈا جائے, ان کی صحبت میں بیٹھا جائے, ان کی مجلس میں بیٹھا جائے. نہ ملے, اگر نہ ملے فکروں کا دور ہے, ان کی کتابیں ہیں, ان کی تعلیمات ہیں, ان سے رعایت کریں, ورنہ ہم فکر میں چلتے چلے جائیں گے. ہمارے پاس موبائل کے لیے, دوستوں کے لیے, کھانے پینے کے لیے, ہوٹلیں کے لیے, ہر چیز کے وقت ہے. اگر وقت نہیں ہے دوستوں کو قرآن کے لیے نہیں ہے, قرآن کے لیے نہیں ہے. اتنے بڑے گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں, جب ہم قبر میں اترے کے دورے پتہ چلے گا کہ قرآن کو چھوڑنے کا نقصان کیا ہوگا. خدا ہمیں سوچنا ہے کہ جہاں ہم نے سب چیز کا وقت بنایا ہے, قرآن کو بھی وقت دیں, اسے پڑھیں, اسے سمجھیں کہ قرآن ہمیں کہتا کیا ہے.
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں کی صحبت نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.